امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے۔ آج ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے؟ 76 پوائنٹ ہے سر۔ 76۔ جی جی اچھا، صحیح خیریت ہوتی نا، صحت ٹھیک تھی لاسٹ ویک؟ آپ شاید مصروف تھے، پتہ نہیں کیا صحت۔ اب لاسٹ ویک میں مصروف تھا کسی کام میں، اور مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیا کام تھا۔ بس میں صحت ٹھیک ہونا ٹھیک ہے، وہ صبح ہے لیکن ہاں بس صحت الحمدللہ، صحت ٹھیک تھی، جی جی الحمدللہ۔ لیکن یہاں گجرانوالہ میں اکثر گھروں میں لوگوں کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈینگی پھیلا ہوا ہے اور کچھ موسمی بخار ہے، گلا سب کا ہی اسموک کی وجہ سے کھانسی وانسی، یہ تقریباً گھر میں سبھی افراد کو بھگت رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اچھا جی، ہم یہ اہل قبلہ کی بات پچھلی کر لی تھی ہم نے، ٹھیک ہے، یہ بھی کر لی تھی، اور یہاں سے پڑھنا ہے ہم نے یہ جو 76۔ ہاں جی، کون بسم اللہ کریں؟ دو، اب دو ہی ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک۔ جی صحیح، چلو میں بسم اللہ کروں دیتا ہوں۔ خلق قرآن کے مسئلے پہ ہم نے کوئی گفتگو کی ہے پہلے؟ ثاقب بھائی کا میرے حال میں اسائنمنٹ آج وہ تھی میری اس کے اوپر اہل قبلہ کے مسئلے کے اوپر تھی اسائنمنٹ۔ آپ اچھا نے کہا اچھا تھا کہ اچھا وہ بھی کریں گے ڈسکس، میں نے تیار کی ہوئی ہے پریزنٹیشن، وہ آپ مجھے کہیں گے تو میں لگا۔ اچھا، اہل قبلہ پہ اگر آپ نے کی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ شروع کریں پھر، جی ٹھیک، میں اس کو سٹاپ کروں گا۔ جی میں شیئر کرتا ہوں اسکرین۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسکرین میری آ رہی ہے نا؟ جی جی ہاں جی، اچھا اصل میں جو مسئلہ ہے اہل قبلہ کی تکفیر کا، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو ہماری کلام کی بحثیں ہیں یا عقیدے کی جو ہماری بحثیں ہیں، اس کے اندر ایک جملہ جو ہے وہ کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا کہ ہم کسی بھی اس شخص کی تکفیر نہیں کرتے جو کہ ہمارے قبلے سے جس کا تعلق ہو۔ تو اس کی پھر ہم ڈیٹیل کے اندر تھوڑا سا گئے ہیں اور جا کے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایکچوئل میں یہ مسئلہ ہے کیا، اور اس کال کا اصل میں میننگ کیا ہے، مطلب لفظاً کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر ڈفرینٹ علماء کی کیا آراء ہیں۔ اس سے پہلے ایک تھوڑا سا جی بہتر یہ ہوگا کہ ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر ہم کفر کی بھی ڈسکشن کر لیں کہ ان ریئلٹی میں تکفیر یا کفر کس حالت کا نام ہے۔ اصولی طور پر کفر کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو حالت وہ ہے جس میں کوئی بندہ جانتے بوجھتے اس کے اوپر حق پیش کیا جائے اور وہ حق کا انکار کر دے۔ اب اس میں بھی آگے دو سچویشنز ہیں۔ ایک سچویشن یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس حق کی دعوت پہنچی نہیں، جب پہنچی نہیں تو اس وقت وہ کفر کی حالت میں نہیں ہے، وہ جاہلیت کی حالت میں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک قریش مکہ کو دعوت پیش نہیں کی تھی، اس وقت تک اس دور کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں۔ لیکن جب انہیں دعوت پیش کر دی گئی اور ان میں سے جن لوگوں نے انکار کیا ان کو پھر ہم کفار کا نام دیتے ہیں۔ دوسری سچویشن یہ بیسیکلی ہے کہ جس میں ایک بندہ جو کہ مسلمان ہو جائے اور وہ کوئی اس طرح کا اس سے امر سرزد ہو جائے جس کی بنا پر ہم اسے کہیں کہ یہ بندہ جو ہے اب مسلمان نہیں رہا، یہ دارِ اسلام سے خارج ہو گیا اور کفر کے اندر چلا گیا۔ یہاں پہ اصل میں جو اس پوری ڈسکشن کا بیک گراؤنڈ ہے جو آگے جا کے ہم دیکھیں گے بھی، یہ ہوا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی احادیث تھی جس میں حضور نے یہ کہا کہ کوئی بندہ جو ہے مومن جو ہے ایمان کی حالت کے اندر گناہ نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، اس قسم کی احادیث تھی جن کا مفہوم یہ تھا۔ اس سے پھر کچھ طبقات نے جی جن میں خوارج وغیرہ نے یہ ایک مفہوم نکالا کہ اگر وہ ایمان کی حالت میں نہیں کرتا تو پھر وہ کس حالت میں کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایمان کی حالت میں نہیں کرتا تو پھر وہ کفر کی حالت میں کرتا۔ تو انہوں نے اس سے نتیجہ یہ نکال لیا کہ کوئی بھی بندہ جو کہ
گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ اصل میں دائرہ اسلام سے خارج ہو کے کفر کے دائرہ کے اندر چلا جاتا ہے. تو ریالٹی میں پھر علماء نے جو ظاہر اہل سنت کی ایک بڑی جماعت تھی انہوں نے اس موقف کی تردید کی اور اس کے اندر اپنی آراء دی. اس میں پھر انہوں نے جو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی اس کی بھی تطبیق پیدا کی کہ اگر ایک بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اس وقت تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے، لیکن جب وہ اس سچویشن سے گزر جاتا ہے پھر وہ نادم ہوتا ہے اس بات پہ، اس کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو پھر وہ دوبارہ ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے. اور ہم اس کے لیے پھر مغفرت کی دعا بھی کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ اہل اسلام کے اندر ہی سے ہے چاہے اس نے کتنا ہی بڑا گناہ کر دیا. ہاں اس میں ایک سچویشن یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر گناہ کر کے اس گناہ کے اوپر اصرار کرے، اس کے دل کے اندر ندامت بھی پیدا نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے گناہ ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کی اگر اس کے سامنے بات رکھی جائے تو وہ اس سے کوئی اہمیت نہ دے، تو پھر اس سچویشن میں گناہ کبیرہ ہی نہیں گناہ صغیرہ بھی بندے کو جو ہے وہ شاید کفر کی حالت کے اندر لے جائے گا. لیکن یہاں پہ پھر علماء نے، میں دیکھ رہا تھا ڈفرینٹ جب اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا، یہ کہا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سا بندہ چلا گیا ہے کفر کی حالت کے اندر، اس کے لیے اگر ایک اسلامی حکومت ہو تو اس کا ایک نظم ہوئے گا جو بیسیکلی یہ قرار دے گا، اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر یہ کام جو بڑے علماء دین کا فہم رکھنے والے ان کا کام ہے. یہ عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر بھی کسی ایک ایکشن کو یا عمل کو دیکھتے ہوئے یہ حکم لگا دیں کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور یہ کافر ہو گیا ہے. اس میں میں دیکھ رہا تھا انڈیا میں 60s میں کوئی ایک جماعت بھی بن گئی تھی جنہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا کہ ہم وہ جو لوگ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم وہی معاملہ کریں گے جو ہم اہل کتاب کا معاملہ کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے اس کے اوپر ڈفرینٹ علماء کو خطوط لکھے پھر جس پہ علماء نے ان کی غلطی کو واضح کیا. تو یہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے تکفیر کے موضوع کا. اب ہم اہل قبلہ کی جو بحث ہے اس کو اسی کانٹیکس کے اندر دیکھیں گے تو آگے بات انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک وہ لا الہ کا اقرار نہ کر لیں، اور جب وہ اقرار کر لیں، نمازیں پڑھیں، ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ بنائیں اور ذبیحہ کریں ہماری طرح، تو پھر اس وقت ان کا خون اور ان کا مال ہمارے اوپر حرام ہو جائے گا سوائے اس حق کے جو کہ ان پر ہے اور ان کا حساب اللہ پر ہے. یعنی کہ اگر کسی نے کوئی اس قسم کا جرم کیا ہے جس کے بدلے اسے قتل کیا جائے، یعنی کہ ناحق کسی نے قتل کیا اور اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں تو اسے قتل کیا جائے گا ورنہ نہیں. اور پھر حضرت مالک بن انس سے کسی نے سوال کیا کہ کون سی چیزیں انسان کے خون اور مال کو حرام کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے، ہماری نمازیں پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے اور اس کے حقوق وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور اس کے ذمے بھی وہی کچھ ہے جو مسلمانوں کے ذمے. پھر ایک اور حدیث جس میں رسول اللہ نے کہا کہ جس نے ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا وہ مسلمان ہے، اور وہی جو پیچھے ہم نے حدیث دیکھ چکے ہیں اسی کا. اچھا اب یہ جو قول ہے جس کی میں بات کر رہا تھا لا نکفر اہل القبلہ، یہ بیسیکلی اشاعرہ کا تھا مسلک تھا، اور کچھ نے اسی طرح کا جو ہے قول اس کو امام ابو حنیفہ کی طرف بھی لوگوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کا بھی مسلک یہی تھا، ان کی طرف بھی اس کی نسبت کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن پھر جو احناف کے بڑے بڑے علماء نے اس کے اوپر کمنٹ کیا ہے وہ اگلی سلائڈز میں ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ امام شافعی نے کہا تھا کہ میں سوائے ان لوگوں کے جو بیسیکلی جھوٹ بولنے کو حلال سمجھتے ہیں کہ یہ خطابیہ کوئی ایک فرقہ تھا جو کہ بیسیکلی تھا، میں باقی سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. اور امام ابو حنیفہ نے بھی جو ایکچولی لا نکفر اہل القبلہ کی بات کی تھی یہ وہ خوارج کے رد کے طور پر کی تھی، کہ جو خوارج یہ کہہ رہے تھے کہ جو بندہ گناہ کبیرہ کرے وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا، تو وہ ان کے رد کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کی طرف یہ کہا جائے کہ یہ منسوب ہے کہ جو بھی ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے. اب پھر لیکن یہ بعد میں مسئلہ آیا کہ اگر لوگ جو ہیں وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ کوئی اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں جو دین کی شرعی ہدایات، جو واضح ہدایات یا دین کی جو نصوص ہیں ان کے خلاف ہے، تو پھر کیا ہوئے گا. اس پہ پھر ملا علی قاری نے کہا کہ اہل قبلہ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ہمیں کھولنا چاہیے. تو یہ انہوں نے لکھا کہ یاد رکھو اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جو ضروریات و مہمات دین مثلا حدوث عالم، حشر جسمانی، ہر کلی و جزوی پر
علم الہی کے محیط ہونے اور اسی قسم کے اہم اور بنیادی مسائل میں اہل حق کے ساتھ ہیں. وگرنہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے لیکن وہ عالم کو بھی قدیم مانتا ہو، یہ ہم تھوڑی سی پہلے جب ہم اللہ کی ذات کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عالم کو قدیم، یا یہ انکار کرے کہ اللہ تعالیٰ جزیات کا عالم نہیں ہے، تو وہ پھر اہل قبلہ میں سے نہیں ہے. وہ ہرگز جو ہے وہ تو بلا اتفاق سب کے نزدیک کافر ہو جائے گا. اور اہل سنت نے جو کسی اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کا مطلب کہا ہے، وہ یہی کہا کہ جب تک اس سے کوئی ایسی کفر کی علامت یا کوئی ایسا فعل نہ سرزد ہو، تو اگر اس سے فعل سرزد ہوئے گا اور پھر وہ اس پہ اصرار کرے گا تو تب وہ جو ہے دار اسلام سے خارج ہوگا، ورنہ تب تک ہم اس کی تکفیر نہیں کہیں گے. پھر یہ ایک عالم تھے علامہ نو آفندی، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے بیسکلی کہا کہ جو امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو کسی کے گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کو کافر نہیں سمجھتے. یعنی کہ اس میں جو صراحت ہے وہ خالی اہل قبلہ کو کافر نہ سمجھنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بزمبن کا لفظ اس کے اندر انہوں نے ڈالا، ولا نکفر اہل القبلہ بزمبن، ہم کسی گناہ کی وجہ سے کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں سمجھتے. تو یہ ان ریالٹی میں معتزلہ اور خوارج کی تردید کے لیے ان کی طرف جو کال تھا منسوخ کیا گیا، نہ یہ کہ ایک بلینکٹ امیونٹی دے دی گئی کہ کسی بھی بندے کو جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اسے کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. پھر امام ابن جی تیمیہ اصل میں جی ایک منٹ ذرا مجھے ایک منٹ دیجیے. اصل میں یہ کانٹیکسٹ کا مسئلہ ہے کہ عام لوگوں نے اس کو لے لیا جرنل کہ کوئی بھی اگر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، نماز پڑھنا شروع کر دے، اس کو قبلہ مان لے، تو بس وہ کسی صورت کافر ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ جو آپ نے کانٹیکسٹ واضح کر دیا، اصل میں یہ اس کا مسئلہ ہے. ہاں جی جی بہت شکریہ، آگے چلیں جی. بالکل. بس آگے بھی یہی انہوں نے جی بھی یہی کہا کہ بزمبم کی جب قید موجود ہے تو وہ اصل میں معتزلہ اور خوارج کی تردید کے لیے ہی ہے، اسی کانٹیکس کے اندر ہی یہ جملہ کہا گیا، وگرنہ مطلق یہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وداؤٹ کانٹیکس یہ بات نہیں ہے. اس لیے جملے کا انداز بتلا رہا ہے کہ امام صاحب ان لوگوں پر تعریض کر رہے ہیں جو ایک مومن مسلمان کو بغیر کسی کفریہ قول یا فعل کے سرزد ہوئے محض کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کافر اور خارج اسلام قرار دیتے ہیں. تو انہوں نے اصل میں ان کی نکیر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. امام ابن تیمیہ نے بھی اسی قسم کی بات کی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہ کہا جائے، تو اس گناہ سے مراد ہمارے یہ زنا، شراب خوری، اس قسم کے جو معاصی ہیں وہ ہوتے ہیں. ملحدوں اور زندیقوں نے انہوں نے کہا کہ علماء کے اس قول سے بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی بندے کو چاہے وہ کسی بھی قسم کا عقیدہ رکھے، کوئی بھی کام کرتا رہے، آپ کافر نہیں کہیں گے. اسی لیے کچھ علماء نے اب یہ کہا کہ جو پچھلا قول تھا اس کی بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم ہر گناہ کی وجہ سے ان کو اس طرح کافر نہیں کہتے جیسے خوارج کہتے تھے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے. جو امام غزالی ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے، اور ان کی جو اقتصاد کتاب ہے اس کے اندر کہ کسی گناہ کی وجہ سے ایک مسلمان کو کافر نہ کہنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ کفریہ عقائد و اعمال کی وجہ سے بھی اس کو کافر نہ کہا جائے، بلکہ بزمبن کی قید سے واضح ہے کہ تکفیر جو ہے وہ صرف گناہ تک محمود ہے، اور کفریہ عقائد اعمال اگر کوئی بندہ اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اہل قبلہ میں سے نہیں رہتا. اب اس پہ دو طرح کے اہل کلام کے اقوال ہیں. ایک یہ کہ اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کہا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو، یا آخرت میں اللہ کے دیدار کو محال کہتا ہو، یا شیخین کے اوپر سب و شتم کرتا ہو معاذ اللہ، تو وہ چاہے اہل قبلہ میں سے ہی ہو، اس کو کافر ضرور کہا جائے گا. تو اس کے اوپر کچھ علماء نے اپنی رائے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص نے اللہ کو یا اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات کی، یا اللہ کی کسی چیز کو رد کیا، یا کسی بھی نبی کے قتل کا مرتکب ہوا، تو وہ قطعاً کافر ہے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت کا اقرار بھی کرتا ہو. اسی طرح امام احمد بن حنبل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک بندہ ساری زندگی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتا رہے، ان زبان سے تو انکار کرے لیکن ان کے اوپر عمل نہ کرے، بلکہ ساری عمر وہ جو ہے قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھتا رہے جب تک وہ قبلہ کا انکار نہ کرے، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ میں سب چیزیں چھوڑ دوں گا، اس کے باوجود میں مسلمان رہوں گا، یعنی کہ اپنے عقیدے کے اندر وہ چینج لے آئے گا، تو پھر اور یہ سمجھے کہ میرا صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی ہے، ان پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. یعنی کہ ایمان کے ساتھ جو عمل کی شرط ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ لازمی ہے، اس کو ہم نے رکھنا ہے.
ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر جی ابو عبداللہ احمد بن حنبل نے کہا جو شخص اس کا قائل ہو کہ ایمان کے لیے صرف اقرار کافی ہے، عمل ضروری نہیں، وہ کافر ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی شریعت کو اس نے رد کر دیا۔ تو سر یہ بیسکلی اس کا کانٹیکسٹ ہے تھوڑا سا اس میں جی مکمل ہو گیا جی۔ جی جی مکمل ہو گیا۔ تو جزاکم اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس پہ کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی وضاحت ہو کسی کے ذہن میں، تو بسم اللہ فرمائیں۔ کنکلوژن کے طور پر اس کو ہم کس طرح، جی جس طرح یہ آج کل ہے نا، کافی لوگ وہ اعمال کو ساتھ جو ہے نا بالکل ہی شر ڈال لیتے ہیں، اور جس طرح اس میں آ گیا کہ نہیں، جو اعمال کا نہ کرنے والا ہو لیکن اقرار کرنے والا ہو، تو اس کا اثر کیا بنے گا پھر؟ جیسے اکثر لوگ ہیں نا جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، خاص طور پر جو ہمارے بولتے ہیں لاواقفیت والے، وہ کہتے ہیں جی جی دل مرا ٹھیک، دل ٹھیک ہے، باقی اعمال سے نا کافی دوری ہوتی ہے۔ اس میں نا عام طور پہ ایک تو یہ بحث ہوتی ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اور اس بحث میں احناف کا یا آپ کہہ لیں ماتریدیہ، تو دو مین سٹریم اہل سنت کے علم الکلام میں دھارے ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ایمان اگر ہم مرکب ہے یا بسیط ہے، یہ آپ نے کہیں پہ بحث پڑھی ہوگی، ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے، تو جو کہتے ہیں مرکب ہے وہ اس میں اعمال کو بھی شامل کرتے ہیں، اور جو بسیط کہتے ہیں، بسیط کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز پر مبنی، مرکب کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ بہت ساری چیزوں سے مل کر بنا ہوا۔ تو بسیط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو تصدیق بالقلب یہ حاصل ہے تو وہ صاحب ایمان ہے۔ ایمان کا وہ جب بحث آتی ہے تو اس میں ایمان کی تعریف ہی یہ کرتے ہیں کہ وہ تصدیق بالقلب ہے۔ اسی پر ایک بات ہوتی ہے، ہم نے کہیں پہ پڑھی ہوگی، احادیث میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، امام بخاری نے شروع میں ہی ایک بات کی ہے کتاب الایمان کے، کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں، تو وہ اس کے گھٹنے بڑھنے کے قائل ہیں۔ اور جو کہتے ہیں بسیط ہے، وہ کہتے ہیں ایمان کی حقیقت تو گھٹتی بڑھتی نہیں ہے، لیکن اس کے جو ثمرات ہیں وہ اعمال جیسے جیسے آدمی کرتا ہے تو اس کی رونق بڑھتی ہے، اس کے مزین ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ایک بحث ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو بسیط والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اعمال نہیں کر رہا، ایمان اس کا ہے، اعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے تو پھر بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ تصدیق بالقلب اسے حاصل ہے۔ اب آگے وہ اگر اعمال سستی کی وجہ سے نہیں کر رہا تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر وہ اعمال اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ اعمال ہے ہی نہیں، مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا اور وہ نماز اس سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، لیکن وہ کہتا ہے ہاں پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے، تو یہ گناہ گار آدمی ہے، صاحب ایمان ہے لیکن گناہ گار ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ یہ تو بس مولویوں نے تو کوسلا گڑا ہوا ہے، نماز کوئی نہیں ہوتی، تو اب یہ ایک قطعی دلیل سے ثابت چیز کا انکار کر رہے ہیں، تو اس انکار کی وجہ سے ہم اسے کہیں گے کہ اب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تصدیق بالقلب اگرچہ مجموعی تو اس کے پاس ہے، ایک قطعی دلالہ چیز سے جو کہ ایمان کے لوازمات میں سے ہے، تو اس کا وہ انکار کر رہا ہے، تو اس انکار کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ تفریق کی جاتی ہے اس میں، اور اس میں بہت ساری مثلا حذیفہ بن یمان کی ایک حدیث ہے، وہ انہوں نے اپنے شاگرد کو یہ کہا کہ بھئی ایک وقت آئے گا کہ جب
کلمے کو جاننے والا ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت ہوگی، اور ان کو بھی بس اتنا پتا ہوگا کہ یہ کلمہ ہمارے ابا و اجداد پڑھتے تھے۔ ان کے شاگرد نے پوچھا کہ پھر یہ کلمہ ان کو کیا فائدہ دے گا؟ وہ کہنے لگے بالکل یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے جواب میں کہ یہ کلمہ ان کو جہنم سے نجات دلائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو سزا ملے گی، لیکن کلمہ اگر وہ پڑھ رہے ہیں اور تصدیق حاصل ہے تو یہ بہرحال اس سزا کے بعد ان کو جہنم سے نکلنے کا راستہ فراہم کرے گا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ جی شاہ ولی صاحب، اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو لوگ یعنی سستی کی وجہ سے اعمال پہ کھڑے نہیں ہیں، ان کو ترغیب دینا، ان کو اگر وہ آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، آپ کے اختیار میں ہیں، تو ان کو تھوڑا بہت سختی کرنا، جیسے نماز کے بارے میں کہا ہے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو کے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارنا پڑے تو مارو بھی، تو یہ سختی وغیرہ کرنا یہ تو ہوگا، لیکن ہم ان کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیں اس بنیاد پہ یہ نہیں ہوگا، بہرحال وہ مسلمان ہے۔ جی جی شاہ ولی صاحب۔ جی تو اصل میں سر جی پہلے ہم جو ابھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں نا آگے پیچھے، تو اس میں اکثریت جو ہے نا ایسے لوگوں کی مل جاتی ہے جو یہی کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اللہ کو بھی مانگتا ہوں، یہ بھی مانتا ہوں کہ نبی علیہ ہوں، السلام جو ہے نا اللہ کے رسول ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوں، باقی اعمال وغیرہ یہ ٹائم جو ہے نا وہ آئے تھے اور ختم ہو گئے اپنی ذہن سے نا وہ یہی اقرار کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کو بھی مان دیں، اللہ ہے اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، نبی علیہ السلام بھی آئے تھے، لیکن جو اعمال وغیرہ ہے کنٹینیوٹی وغیرہ اس میں کوئی نہیں ہے، یہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اور ایسی اکثریت کا ہاں اس میں جی 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 دیکھیں اس میں یہ اچھا کیا آپ نے، یہ اس وقت جو اصولی مباحث ہیں اس میں ایک بحث متجددین کے ہاں یہ بھی ہے کہ دین اصل میں عرب کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوا، اس لیے اس کی جو دوام ہے وہ کن کن چیزوں میں ہے، اور جو اسی کلچر کے ساتھ چیزیں تھیں وہ کون کون سی تھی۔ مثلا کیا داڑھی، یعنی وہ جو مظاہر ہیں اس پہ وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جی یہ جو عرب کا کلچر تھا، یہ پردہ عرب کا کلچر تھا، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر تو وہ ضروریات دین میں سے کوئی چیز ہے، اس کو وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آج یہ ضروری نہیں ہے، تو یہ جمع تفریق کر کے انکار میں ہی شامل ہوگا، کیونکہ وہ اس وقت اس کو پرفارم نہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھ رہے، بلکہ وہ غیر ضروری سمجھ رہے ہیں، تو پھر تو ہم کہیں گے، لیکن یہ ایک مشکل کام ہے۔ ایک آدمی جو اقرار کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ایک ہے، اور جو ایمان بالغیب ہے وہ اس کا اقرار کر رہا ہے، لیکن وہ یہ تعویل کرتا ہے کہ یہ چیزیں یہ چیز یہ اس کلچر کے ساتھ خاص تھی، یہ وقتی احکامات تھے اور اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ہمارے لیے اوپر یہ باہر کے جو لوگ تھے یہ لوکیلٹی کے ساتھ تھا، یہ اس وقت موسم ایسا تھا اس لیے یہ حکم آیا، اب جو موسم ہے وہ اس طرح کا ہے فلاں فلاں جگہ پہ اس کا حکم یہ ہے فلاں، تو یہ بڑی ایک پیچیدہ بحث ہے۔ اس میں ہم کچھ چیزوں پر تو جو ضروریات دین میں شامل ہوں ان پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ دین کی ایک ضروری بات جس کے بغیر دین کا تصور نہیں ہے اس کا انکار کر رہا ہے، جیسے شاعر اللہ وغیرہ۔ مثلا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس وقت کیونکہ بیت اللہ ہی تھا تو اس لیے لوگوں کو کہا گیا کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اب امریکہ کے لوگوں کو یا فلاں فلاں جگہ کے لوگوں کو وہاں پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ تو ایک ضروریات دین اور شاعر اللہ میں سے ایک کا انکار کر رہا ہے، تو اس پہ ہم کہیں گے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسی چیز کا کر رہا ہے، مثلا داڑھی ہے یا پردہ ہے، اب اگرچہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے پردے وغیرہ کے احکامات کا، لیکن یہ اختلافی بات ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے، وہ امہات المومنین کے لیے تھا کیونکہ مخاطب ان کو کیا گیا، یا پھر وہ ساری عورتوں کے لیے ہے۔
تو اگر اس میں یہ دو آراء ہیں تو اس جگہ پر پھر آگے لچک آ جاتی ہے. تو ہم ایسے آدمی کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، کیونکہ تصدیق بالقلب اس کے پاس ہے، لیکن اس کو مومن بھی نہیں کہیں گے. پھر ہم مومن سے اوپر کے نچلے جو درجات ہیں، مثلا وہ فاسق ہے، وہ گناہ گار ہے، اس طرح کی کوئی کیٹیگری میں اس کو شامل کریں گے، لیکن دائرہ اسلام سے نکالیں گے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھنا کہ کون سی چیز ضروریات دین میں ہے، کون سا دائمی حکم تھا، کون سا حکم ہے اس میں اس کا ثبوت قطعی نہیں ہے، ظنی ہے، اور ظن کی بھی یعنی بڑا ہلکا سا مارجن ہے اس میں. تو اس بنیاد پہ پھر ہم یہ احکامات لگائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکفیر کرنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں تکفیر کو بہت سینسٹیو ایشو قرار دیا، اتنا سینسٹیو کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ تو کافر نہیں ہوگا، لیکن یہ کافر ہو گیا کہنے والا. یعنی اس کسی مسلمان کو کافر کہنے پر جو کافر کہنے والا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. تو یہ جو جدید ہمارے سامنے ہے نا کہ متجددین کا یا جو ایسے لوگ ہیں جو لبرل اقدار کی طرف زیادہ رجحان ہے، یا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے جو جس کا دین کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں بڑی جانچ پرکھ کے بعد ہمیں اس پہ قدم اٹھانا ہوتا ہے، دعوتی نقطہ نظر سے بھی، اور پھر اس طرح یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس حوالے سے بھی. تو یہ ایک مشکل کام ہے، اور اس میں جو آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے کہ اگر کسی آدمی میں 99 وجوہات ہوں تکفیر کی اور ایک وجہ ہو اس کے ایمان پر باقی رکھنے کی، تو میں ایک وجہ کو ترجیح دوں گا اور اس کو ایمان پہ باقی رکھوں گا. اب یہ اس وقت انہوں نے فرمائی تھی جب یہ بحثیں ہو رہی تھی، اور اس کا اطلاق اگر ہم آج کل کریں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ ثاقب صاحب کا یونیورسٹیز کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا بھی انٹریکشن ہوگا. جو جدید نسل ہے، ہمارے استاد جی مولانا زاد الرائے صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جدید نسل جو یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھ رہی ہے، جن کا دینی بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں ہوتا، تو ان کو نو مسلموں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کہ یہ شاید ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ان کو دین کا کچھ نہیں پتا. تو یہ ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک مشکل دائرہ ہے، اور تکفیر کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے اس پہ بات کرتے ہوئے بڑا غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس میں کسی ایک آدھ بات پہ جلد بازی میں کسی کی تکفیر کرنا یہ کوئی یعنی صحت مند رویہ نہیں ہے. جی شاہ ولی صاحب. جی جی صحیح. نہیں الحمد للہ جی، کافی رات گزار ہو گئی. اصل میں اس میں ہمیں نا زیادہ غالب رکھنا چاہیے دعوتی پہلو، تو اس میں بڑی لچک ہے، اور ہمیں اسی مزاج کی ضرورت ہے، تبلیغی جماعت والے مزاج کی. تو مگر نہ اگر ہم سخت مفتیوں والا مزاج اپنائیں گے، اور خاص طور پہ فرقہ پرست لوگوں والا، تو وہ تو مثلا دیوبندی ہے اگر، تو وہ صرف دیوبندیوں کو ہی جنت میں جانے کی اجازت دے گا، اور شاید پورے دیوبندیوں کو بھی نہ جانے دے. اپنی جماعت ایک لوگوں کو ہی کہے گا کہ بس یہ ان کی ملکیت ہے، باقی سارے تو ایسے ہی ہیں. تو اس میں جو تجدد پسندی ہے، یہ جدیدیت ہے، سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، یا فیمنزم ہے، یہ جو ازم اس وقت چل رہے ہیں، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے لوگوں کو، یعنی تکفیر کے معاملے میں خاص طور پہ. ہاں جی. اچھا، دوسری میں نے جو بات کی تھی اس میں یعنی اہل قبلہ کی تکفیر کے معاملے میں، اس میں دو گروہ امت مسلمہ کے اندر بڑے ڈسکس ہوتے ہیں کہ جو قبلہ کو قبلہ کہہ رہے ہیں اس وقت ہم، مثلا ایک اہل تشیع اور دوسرا یہ قادیانی. اس کے علاوہ بھی ہوں گے بوہری
اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، گروہ ہیں، تو آپ دیکھیں کہ مثلا یہ منکرین حدیث بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ہم باقاعدہ جو انکار حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت کا جو انکار کرنے والے منکرین حدیث ہیں ان کو، اور وہ قبلہ کو تو اسی مان رہے ہیں. یہ جو احمدی ہیں یہ بھی خانہ کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں، بلکہ وہ حج عمرہ بھی کرتے ہیں. ابھی ایک ہمارے یعنی دوست ہیں، ان کے پاس ایک قادیانی قرآن پڑھ رہا ہے، آن لائن ہی پڑھ رہا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، اور وہ عمرہ کر کے آیا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے. وہ کسی ایک دوست نے ریکویسٹ کی کہ آپ پڑھا دیں، تو انہوں نے شروع کر دیا اسے قرآن پڑھانا، کہ چلو اسی امید پہ کہ شاید. تو اب اہل قبلہ تو یہ ہیں، تو یہ جو اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کا اصول ہے، کیا ان پر اپلائی ہوگا؟ تو مقدمہ بہاولپور جو کہ یہ پارٹیشن سے پہلے بہاولپور کی عدالت میں قادیانیوں کے حوالے سے چلا تھا، اور اس میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جا کے یہ مقدمے میں موقف دیا تھا. تو اس وقت انہوں نے یہ مسلمان کی ڈیفینیشن بھی کی، اگر وہ کہیں آپ کو پڑھنے کا ملے مقدمہ بہاولپور، تو اس میں یہ بحثیں بڑی یعنی واضح ہو کے، علمی طور پہ واضح ہو کے یہ سامنے آ جائیں گی. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ اگرچہ اہل قبلہ ہیں، لیکن یہ ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ ضروریات دین کیا ہیں؟ ختم نبوت. یہ ضروریات دین میں سے ہے، نئی وحی کا نزول وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے ہم اگرچہ یہ اہل قبلہ ہیں، ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں، ادارہ اسلام سے خارج ان کو کہتے ہیں. تو اس طرح یہ جو اہل تشیعوں کی تکفیر کے قائل ہیں علماء، اور بڑے بڑے علماء ہیں، عرب و عجم کے علماء جو اہل سنت کے ہیں، ان میں بہت سارے ایسے ہیں. تو وہ بھی اس کی اہل قبلہ کی جو یہ جملہ ہے اس کو یہاں پر فٹ نہیں کرتے. پتہ یہ ضروریات دین کے، مثلا جو تحریف قرآن کا قائل ہے، وہ تو تحریف وہ ضروریات دین کا انکاری ہے. تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ والا اصول ان دونوں پر نہیں لگے گا، اگرچہ یہ اہل قبلہ ہیں. اسی طرح منکرین حدیث جو تشریعی حیثیت کے قائل نہیں ہیں، تو ان پر بھی یہ اصول نہیں لگے گا. تو اہل قبلہ کی تکفیر کا جو کانٹیکسٹ ثاقب صاحب نے واضح کیا، یہ اصل میں وہی ہوگا. ہاں جی، سر اس پہ جو اہل اس حوالے سے تشیع، اور ہاں کوئی؟ جی، اہل تشیع والا جو معاملہ ہے نا، جی اب اصل میں ہوتا اس میں یہی ہے کہ وہ تو چونکہ وہ ہمیں تو اس طرح کا پتہ ہی نہیں تھا، نہ کوئی دینی بیک گراؤنڈ تھا، تو وہ میرا ایک دوست بن گیا جو سپاہ صحابہ کا ہوتا تھا کالج میں. تو اس نے مجھے بڑا کنونس جی کر جی دیا نا اہل تشیع کہ یہ جو کافر ہیں، تو مطلب اس قسم کا وہ ہوں، رویہ کافی زیادہ رہا. پھر وہ ایک ٹائم کے بعد آ جی کے جی جو میں نے یہ آپ کو ہی پتا ہوگا، یوٹیوب پہ مولانا اسحاق صاحب کے لیکچرز وغیرہ یہ کافی مطلب اب 8-10 سال جی پہلے جی جی سنے، جب میں یونیورسٹی کالج لائف میں، تو یہی سمجھتا رہا کہ، اور پھر وہ دوست بھی نہیں بناتے تھے ان سے، جی جی بات شات بھی نہیں کرتے تھے، اہل تشیع جو ہوتا اس سے دور دور ہی رہتے. پھر ایک تو یہ ہوا کہ ہاں، میں جس کمپنی میں تھا وہاں ایک لڑکا جو تھا وہ بڑا اچھا پڑھا لکھا سمجھدار بندہ تھا، تو وہ کافی اوپن مائنڈیڈ بھی تھا، کھل کے جی جی چیزیں باتیں اس سے کر لیتے تھے. تو اس نے کافی زیادہ ہوں کلیریفیکیشن اپنی طرف سے، اہل تشیع کی طرف سے اس نے دی، اور اس نے کہا کہ نہیں یار، اس طرح کی نہیں ہے کوئی بھی باتیں، کہ یہ ہمارے بھی کچھ ایک خاص ہوں طبقہ ہی ہے جو کہ یہ قرآن کی تحریف کا قائل ہوگا، ورنہ جی جنرلی جی سارے لوگ جو ہیں وہ سے. اور انہوں نے بھی پھر مولانا اسحاق کے جو لیکچر تھے اس پہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ یہ اہل سنت بھی، پھر انہوں نے بخاری کی حدیث 2 کوٹ کی، اس میں یہ انہوں نے کہا جی اہل سنت میں ہے کہ حضور کے زمانے میں یہ آیات قرآن کا حصہ تھیں، اور اس کے بعد جو ہے اب ہم قرآن میں اسے نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ صرف لفظوں کے اوپر جائیں گے یا کوئی ایک کتاب کو کوٹ کر دیں گے، پھر تو بخاری کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی تحریف قرآن کی جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ بیسکلی نا کوئی بات، مطلب ایک وہ، مطلب ہمیں تو اتنا نالج ہی نہیں ہے، تو جو جس طرف بتاتا ہے ذہن اس طرف ہی چل پڑتا ہے. پہلے جیسے میں نے کہا وہ جی یہ جی جی سمجھتے رہے کہ وہ نہیں ہے، پھر وہ اب ادھر پڑا. تو اس میں کیا معتدل موقف ان کے اوپر اہل تشیع کے حوالے سے کیا؟ قادیانیوں کا تو چلے کلیئر ہے، وہ سبھی نے کہا. ان کے بارے میں کیا ہونی چاہیے، ہم جیسے لوگوں کی جو رائے کیا ہونی چاہیے؟ استاد جی میں دیکھیں تھوڑا سا، جی 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 شاہ ولی صاحب سوری میں ٹائم کم ہے فرمائیں. لیکن میں اس میں ایڈ کروں کہ ہمارے نا ایک آج کل نسباق کے جی ایم ہے کراچی کے، بہت اچھے چیف انجینئر تھے، ہوں غوث بخش کا.
اس کی پہلی جو پوری فیملی تھی نا بیک گراؤنڈ سے وہ شیعہ تھی. تو ابھی ماشاءاللہ زبردست صحیح سنی، مطلب وہ ہے، بڑی بڑی داڑھی بھی ہے. تو ایک دفعہ اس نے مجھے خود اپنی کہانی بتائی کہ میں نے ایک دن اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے نا چھوٹا تھا گیا تھا، یہ جو ان کا مجلس ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وہاں پر جو ذاکر تھا تو اس نے اس طرح شارٹ کٹ اس کا یہ ہے کہ وہ علی رضوان کے بارے میں نا کہ وہ اللہ کو اتنا وہ درجہ دیتے ہیں خدائی کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کا جو کنسیپٹ ہے. کہتے جی نبی علیہ السلام جو معراج کی شب پر اوپر گئے تو اللہ سے ملاقات کے وقت تو اللہ نے نا ایک پردوں سے اپنا ایک ہاتھ باہر نکلوایا، تو اس کے اوپر ایک انگوٹھی تھی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ انگوٹھی تو نیچے علی کے ہاتھ میں ہے. تو غائب سے آواز آ گیا کہ یہ وہی علی ہے جو زمین کے اوپر علی کے نام سے اور اوپر خدا کے نام سے. کہتے یہ میں نے سن لیا تو ماشاء اللہ وہ انجینئر ہے جی، کافی اسٹڈی بھی تھی. تو کہتے ہیں میں اس مجلس سے اٹھ گیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میں پھر اس سے نا میں نے اپنے آپ کو نکلوا دیا. تو اس طرح کی جو عقائد ہے ہم نے سنا ہے کہ ان کی انٹرنل کچھ شاید سب کے اوپر نہ امپلیمنٹ ہو، لیکن اکثریت ان کی یہ عقائد ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ عام مجلس مطلب سنیوں کے ساتھ ڈسکشن میں اس کو نہ کیا کرے. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا صحیح بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. اچھا میں سوری اس پہ ایک ایڈ کر دوں، اگر کبھی آپ کسی بریلویوں کی جی مجلس جی میں جائیں گے نا تو وہاں سے بھی آپ کو اچھا تاثر نہیں لے کے آئیں گے. وہ جو باتیں کہیں گے وہ بھی نارملی ہم نہیں کر رہے ہوتے. اور دیکھیں جب اہل تشیع کا خاص طور پہ جو ضیائی دور میں یہ معاملہ ہوا ہے اور اس کو بڑا وہ اپنی ہماری جو سیاسی حرکیات ہیں اس میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا اور سپاہ صحابہ کی باقاعدہ فنڈنگ ہوئی، اور اب تو بہت ساری چیزیں سامنے آ گئیں. تو سعودیہ نے باقاعدہ ایران کا وہ جو انقلاب ایران ہے اس کو روکنے کو اس طرح کا کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ نہ وہ یعنی شیعہ لوگوں کو ذرا اچکل ملی کہ انقلاب ایران آ گیا تو ہم بھی کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ کریں، اور ادھر سے پھر ان کو سعودیہ وغیرہ نے ایک گروہ کو فنڈنگ شنڈنگ کی. تو یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلتی رہی ہیں. اس وقت جو علمی بحثیں چلیں اس میں ایک بحث یہ تھی کہ اہل تشیع کی یعنی سارے یعنی عام طور پہ سب یہ کہہ دینا کہ بھائی شیعہ کافر ہے، یہ فتویٰ دینا، کیا علی الاطلاق یہ فتویٰ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو علی الاطلاق اس فتوے پر اہل علم نے جو بڑے بڑے ہمارے مراکز ہیں انہوں نے علی الاطلاق فتوے پر اتفاق نہیں کیا. وہ اس لہر کے تناظر میں لوگوں نے علی الاطلاق فتوے پر کیا، جیسے کہ ثاقب صاحب آپ نے وہ دیکھا ہوگا جی جی کہ اس وقت بڑا وہ جوش جذبہ تھا اور ہاں جی. تقریریں اور یہ اور وہ. علی الاطلاق فتوے پر ہمارے جو سنجیدہ اہل علم ہیں انہوں نے اتفاق نہیں کیا، اور اس میں جن لوگوں نے فتوے کی دیکھیں جب آپ کسی پر تکفیر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو اس کی وجوہات تکفیر آپ نے بتانی ہوتی ہیں کہ یہ اس وجہ سے کافر ہے، بغیر وجہ سے تو کسی کو کافر کہا نہیں جا سکتا. تو انہوں نے جو جمع تفریق کر کے وجوہات تکفیر بتائیں وہ 3 تھیں. ایک تحریف قرآن، دوسرا عقیدہ امامت، یہی جو شاہ ولی صاحب آپ نے کہا کہ تلی کو خدا سے بھی اوپر یا امام جو ہے ان کا اس کو نبی سے اوپر کا درجہ دینا اور اس کی باقاعدہ تشریعی اختیار اسے دینا، یہ اس میں شامل ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو تکفیر حضرت ابو بکر ہے. یہ 3 وجوہات ہیں. یہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے ارشاد الشیعہ، انہوں نے بھی تین کو وجہ بنایا ہے، وجوہات تکفیر یا وجوہات کفر، یہ 3 بتائی ہیں. باقی جو اس کے علاوہ ہیں وہ ٹیکنیکلی بہت کمزور ہیں، وہ وجہ تکفیر بنتی نہیں ہے. لیکن اس کو بہرحال جمع تفریق کر کے تو ان کی کتابوں سے کوئی حوالے شوالے تلاش کر کے تو اس کو وجہ تکفیر بنایا گیا. اچھا، تحریف قرآن کا اگر عقیدہ ہے تو وہ بہرحال کفر ہے اہل سنت کی وجہ سے. اہل سنت کے موقف کے مطابق ہمارا یہ موقف ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی. ہاں جو چیزیں تھیں آگے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ یہ تھی اور یہ نہیں تھی، تو وہ ہم نسخ
اس زمرے میں ڈالتے ہیں. یعنی ہم جو اس کی تعویل کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، لیکن تحریف کا قائل اہل سنت کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے. دوسرا حضرت ابو بکر کی تکفیر، وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ کہتے ہیں کہ یہ غار سور کا جو واقعہ ہے اس میں حضرت ابو بکر ساتھ تھے، یہ تاریخی طور پر ثابت شدہ بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ جو اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کا کر رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر کے ایمان کی گویا کہ قرآن خود گواہی دے رہا ہے. اگر ان کو کوئی کافر کہہ دے گا تو وہ اس آیت کی گواہی کو وہ جھٹلا رہا ہے. تو اس لیے تکفیر ابو بکر کے قائل کو کافر کہا جاتا ہے، یہ اس کی وجہ تکفیر بنتی ہے. اچھا، تکفیر صحابہ، جو دیگر صحابہ ہیں، حضرت عمر ہیں، یہ دیگر کوئی بھی ہے، اس کی تکفیر کو وہ کفر کی وجہ نہیں کہتے، کفر کی وجہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فسق کی تو ہے لیکن کفر کی نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی آدمی جملہ صحابہ کو کافر کہہ دے، جماعت صحابہ مہاجرین و انصار وغیرہ کو کافر کہہ دے، سب صحابہ کافر ہو گئے بغیر کسی استثناء کے، تو پھر وہ قرآن کریم کی گواہی کا منکر ہوگا کہ قرآن کریم نے صحابہ کے ایمان کی اور ان کو خوشخبریاں دیں، مہاجرین و انصار کی تعریفیں کی، تو وہ قرآن کا منکر ہوگا. تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ وجہ کفر بنتی ہے. اور اسی طرح عقیدہ امامت ہے، وہ تو واضح ہے. حضرت علی کو اگر خدا کے مرتبے پر فائز کرے گا کوئی تو وہ کفر ہے. اور اسی طرح اگر امام کو نبی سے اوپر کا کوئی درجہ دے گا یا اس کو تشریعی حیثیت دے گا تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، جو سنجیدہ علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم فتوے میں یہ ذکر کریں گے کہ جو آدمی ان عقائد کا حامل ہوگا وہ کافر ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شیعہ کافر ہے، کیونکہ علل اطلاق کہنے سے بہت سارے ایسے شیعہ جو کافر نہیں ہیں، وہ کافر، ان کو کہنا کافر کہنا لازم آئے گا. مثلا زیدی یا تفضیلی شیعہ ہیں تو ان کا وجود ہے باقاعدہ، تو آپ شیعہ تو وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو آپ ان کو کہیں گے کہ شیعہ کافر ہیں تو وہ بھی کافر ہو گئے، حالانکہ وہ کافر نہیں ہے. اسی طرح یہ جو باقی کے شیعہ ہیں، امامیہ جنہیں ہم کہتے ہیں، تو آپ ان میں سے بہت سارے شیعہ وہ ہیں جو نام کے شیعہ ہیں، ہمارے عام سنی لوگوں کی طرح، کہ جن کا دین کے ساتھ بس اتنا صحیح تعلق ہے، جی ٹھیک ہے، بس ذہنی طور پہ، عملی طور پہ وہ ان چیزوں پر پڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ نے ان کو بھی کافر کہہ دیا، حالانکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے عقائد کا. پھر آپ نے امامیہ میں سے ہی بہت سارے لوگ ہیں جو نہ ہی تحریف قرآن کے قائل ہیں، نہ حضرت ابو بکر کی تکفیر کے قائل ہیں، اور نہ ہی امام کو وہ رتبہ دیتے ہیں. امامیہ نام ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو آپ نے ان کو بھی کافر کہہ دیا. تو اس لیے علل اطلاق شیعہ کے کفر کا فتویٰ یہ درست نہیں ہے. یہ بڑے بڑے مراکز سنجیدہ علماء کا بہرحال یہی موقف ہے اور اعتدال یہی ہے. آپ کو جن چیزوں پر اعتراض ہے آپ ان کو مینشن کر دیں کہ جو آدمی ان چیزوں کا قائل ہے، وہ چاہے اہل سنت ہے چاہے اہل تشیع میں سے ہے، وہ دنیا کا کوئی بھی بندہ ہے، تو وہ کافر ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، وہ کافر ہوگا جو یہ ان عقائد کا حامل ہے. اگر کوئی ان عقائد کا حامل نہیں ہے تو اس کو شیعہ کافر کہہ کے آپ کیوں کفر کی طرف کفر میں داخل کر رہے ہیں؟ تو ایک بات تو یہ ہے. اچھا، دوسرا یہ جو مجالس وغیرہ کا معاملہ ہے نا، مجالس میں ان کے علماء نہیں جاتے. جس طرح ہمارے ہاں بریلوی مکتبہ فکر کا سارا دین نعت خان لوگوں کے قبضے میں چلا گیا اور وہی نمائندہ بنے عوام میں نمائندگی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نعت خانوں سے جو سنجیدہ بریلوی علماء ہیں وہ بھی بہت تنگ ہیں. وہ جگہ جگہ اصلاحیں کر رہے ہیں، مفتی منیب صاحب، راغب نعیمی صاحب، اور یہ اور وہ جو سنجیدہ علماء ہیں، وہ جہاں پر بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نعت خانوں سے بچ کے رہو اور ان کی بات علماء سے پوچھو. بالکل اسی طرح جو ان کے ذاکرین ہیں ان میں سے 99% یا کم از کم 90% تو ایسے ہیں کہ جو جاہل لوگ ہیں، مراسی پنا ہے، انہوں نے کچھ چیزیں رٹی ہوئی ہیں اور وہ اس کو ترنم میں اور وغیرہ چلاتے ہیں، اور جو سامنے عوام بیٹھی ہوتی ہے وہ تو چسکے باز عوام ہے اور وہ ان سے بھی زیادہ جاہل ہیں.
تو حضرت علی کے ساتھ جو عقیدت شیعہ کو ورثے میں ملتی ہے یہ ایک اچھی چیز ہے. اہل بیت کے ساتھ جو ان کی محبت ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن باقی کا جو اگلا کام ہے وہ یہ ذاکرین جو جاہل ہیں یہ ان کو کہہ رہے ہیں. ان کے جو سنجیدہ علماء، اب دیکھیں آپ اگر نمائندہ بنا لیں ضمیر جعفری کو جو کہ فوت ہو گئے، تو آپ کیا ان کو کوئی سنجیدہ عالم کہہ سکتے ہیں؟ وہ جو جہان کا گند مند اور جو جہان کا رتب و یابس وہ اپنی تقریر میں کہتے رہتے تھے. تو مجالس کا جو معاملہ ہے وہ تو اس طرح کا ہے، اور یہ ایک فیشن ہے ان کے ہاں. اور ان کا جو مجلس پڑھنے والا زیادہ رلانے والا ہے وہ بہت مہنگا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ان پر تو وہ نہیں کر سکتے. ہاں وہ ایک عمومی تاثر جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس کی تردید ان کے علماء بھی کرتے رہتے ہیں، شیعہ کے علماء. لیکن بہرحال جب تک ان کے علماء موجود ہیں اور کوئی اتھارٹی موجود ہے تو ہمیں انہی کی طرف موقف لینے کے لیے انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو اعتدال والی بات یہی ہے کہ ہم ان کو علی الاطلاق کفر کی طرف نہیں دھکیلیں گے، ان کو علی الاطلاق کافر نہیں کہیں گے. ہاں جو چیزیں قابل اعتراض ہیں ہم ان کو مینشن کر کے یہ کہہ دیں گے کہ وہ جس آدمی کا موقف ہوگا وہ کافر ہے. ہاں جی حضرات. شاہ ولی صاحب. صحیح مسئلہ بھی کافی ہے. یہ جو بات کی گئی نا کہ وہ بجائے براہ راست اس کو ٹارگیٹ کرنا پڑتے، ایک چارٹ بنا لے، اس کے اندر کلک کر لے، جو جو اس کیٹیگری میں فال کر رہے خود ہی اپنا ڈیسائڈ کر لے کہ ہاں وہ شاید سے شیعوں میں سے ہے. یہ بہت زبردست پوائنٹ کی. وہ جو اچھا میرا اس میں آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ تو اس میں آپ کو کرنا پڑے گا کہ جو شیعہ آپ سے مل رہا ہے، آپ کے کانٹیکٹ میں ہے، آپ کو اسے جانچنا پرکھنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اس سے پوچھنا پڑے گا اس کا عقیدہ کیا ہے. اور یہ ایک ایک بندے کو آپ علی الاطلاق جب کہتے ہیں تو پھر تو چاہے وہ اچھا آدمی ہے چاہے وہ برا ہے، اس کا عقیدہ ہے نہیں ہے وہ کافری. اور یہ جو رویہ ہے یہ بہرحال ہمارے اس ضیائی دور کی پیداوار ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا اس وقت وہ شادیوں کا تھا فیملیز کے اندر. یعنی اس کے چلیں کچھ فوائد بھی ہوئے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل ہی یہ ہوا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہرحال ایک شناخت الگ ہو گئی ان کی. شادیاں وادیاں کرنے کا جو معاملہ تھا وہ کافی حد تک رک گیا. لیکن پہلے شادیاں ہوتی تھیں ایسے. اب لوگ اہل کتاب کے ساتھ کی عورت کے ساتھ شادی کرنے کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں اس تناظر میں، لیکن کسی شیعہ خاتون کے ساتھ شادی نہیں کرتے. یہ بہرحال فائدہ ہو. جی ثاقب صاحب. جی جی اس میں جیسا جی یہ ان دنوں نا یہ اہل تشیع کو قتل بھی کافی زیادہ وہ اس قسم کے انسیڈنٹ ہو رہے تھے کراچی میں ادھر ادھر. تو جو میں جس لڑکے کی بات کہہ رہا ہوں وہ جی اس جی. نے بھی کہا کہ ہمارے نا ایکچولی دو طرح کے گروپ ہیں. انہیں وہ کہتا تھا ایک وہ ریڈ شیعہ اور ایک ہوں بلیک شیعہ. یعنی کہ ایک آپ سمجھیں کہ جس طرح ہوں ہمارے اہل سنت میں بریلوی ہیں ایکسٹریم والے جو کچھ طرح ہوں غور نہیں کرنا. اور بس وہ کہہ رہا تھا کہ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ یہ جو مارتے ہیں یہ ٹارگیٹ ادھر سے ذاکرین کی بات کو کرتے ہیں لیکن مارتے دوسرے گروپ میں سے ہیں. جی وہ پڑھے لکھے بندوں کو مارتے ہیں، ہمارے وکیلوں کو مار دیں گے، جی ڈاکٹروں جی کو جی. مار دیں گے. ذاکروں کو تو کہتا نہیں مارتے، یہ وہ ہوں. بھی ذاکروں سے تنگ تھا. تو کہتا تھا کہ وہ مار ادھر سے دیتے ہیں، الزام کہتا ہے دیکھو بات اس نے اس طرح کی تھی. بات یعنی دوسرا گروہ کرتا ہے. تو ان کے اندر بھی ہے اس قسم کی ٹینشن نا. اب یہ ان کے ایک ہیں عالم، میں کبھی ان کی سنتا تو خیر ان میں یہ ہے کہ وہ بات لمبی بہت زیادہ کرتے ہیں، کام کی اس میں سے چھوٹی بات ہوتی ہے. جواد نقوی صاحب ان کے ایک ہیں، ہوں. وہ معتدل ٹائپ کے جی بندے جی ہیں کافی. تو جو اہل جی تشیع ہیں وہ ان کے بہت زیادہ خلاف ہیں اور ان کے بارے میں بڑی جی جی بری بہت مدح خلاف. زباں ہاں کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہے سنیوں کا جو ادھر آ گیا. جی جی ایسے ہی ہے. میں نے سنا ہوا ہے جواد نقوی صاحب کو، لاہور میں ایک جگہ پہ سنا تھا. گفتگو اچھی کرتے ہیں لیکن بہرحال وہ ایسا آدمی اپنے گروہ کے ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ ان دنوں کی نا استاد زاہد صاحب ایک لطیفہ سناتے ہیں. ایک جلسہ تھا، ختم نبوت کا کوئی پلیٹ فارم تھا. اس میں سٹیج پہ خواجہ خان محمد صاحب کندیاں والے وہ بیٹھے تھے، میں بیٹھا، اور بھی کچھ بڑے علماء بیٹھے تھے. کہتے اب ایک یہ جو سپاہ صحابہ کے لوگ تھے ان میں جوش جذبہ تو بہت تھا.
نعرے مارے اور یہ اور وہ. تقریریں بھی ابھی بھی سن لیں کسی کو تو تقریریں اسی طرح ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نعرے لگنے شروع ہوئے، اور اس وقت یہ نعرہ بڑا مشہور ہوا تھا، کافر کافر شیعہ کافر. پھر اب وہ جب نعرے شروع ہوئے نا تو اب عام طور پہ جب کہا کافر کافر شیعہ کافر، اب جو نعرے لگوانے والا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے کہ زیادہ شور پڑے، سب لوگ بولیں اور نعرہ کا جواب ہو، گونج ہو، یہ وہ. تو نعرہ لگانا کافر کافر شیعہ کافر. اچھا، اب اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بالکل چپ ہیں، خاص طور پہ اسٹیج والے، تو اس نے اب ٹون بدلی. اس نے کہا کہ جو نہ مانے وہ بھی کافر. آگے اس نے کہا کہ دو چار باری یہ کہا تھا جو نہ بولے وہ بھی کافر. جب اس نے یہ نعرہ لگایا نا تو اس جوش میں جو اسٹیج پہ بیٹھے تھے سب یعنی بول پڑے. کہتا میں اور خواجہ خان محمد صاحب خاموش تھے. کہتا میں نے نا ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ خواجہ صاحب میں تو تسی رہ گئے نا باقی سارے تو مسلمان ہی نے. تو یہ جو جذباتی فن ہے نا اس نے کافی نقصان بھی کیا ہے، خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے اس میں مثلا جو نہ بولے وہ بھی کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر. بہت بڑے بڑے علماء ہیں کہ جو علی الاطلاق شیعہ کی تکفیر کے قائل نہیں رہے، آخری دم تک نہیں رہے. یہ دارالعلوم کراچی ہمارا مرکز ہے، یہاں سے کبھی بھی علی الاطلاق شیعہ کے کفر کا فتویٰ نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. بہرحال یہ ایک کچھ سیاسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی بہت ساری پیداوار ہے. تو جی اور کوئی بات اس حوالے سے؟ استاد جی ابھی جو ہمارے ہاں یہ جو پچھلی جو لیڈیز کے اندر بھی کچھ گروپ بندی ہو گئی، جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور بعض صاحب ہے نا کھلے عام جو نا، مطلب پہلے اس طرح کم از کم ہمارے بیچ میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. یہ دوسرا جو جی جی جہلم کا جو ہدایت دے دی ہے وہ اس طرح. تو یہ چلو ان کی طرف سے تو چلے، ان کی شروع سے ایک مائنڈ گروئنگ چلتی آ رہی ہے نا کہ اس طرح ہے. جس طرح اس نے جی ذکر کیا یہ ثاقب بھائی نے، وہ اسحاق جو جیلوی ہے طلباء کے، ان کے بھی بعض تقریر اگر مطلب سارے بیانات میرے حساب سے ان کے ٹھیک نہیں ہے. وہ کبھی کبھار جو ہے نا ایسی بات کر لیتے کہ ہماری نالج کے حساب سے وہ بھی کبھی کبھار نا بالکل ہی وہ گئے کچی پٹلی پر چلا جاتے ہیں نا. اور یہ اگر آپ دیکھ لیں جی یہ جی جو یہ جیلم کا یہ اکثر حوالات انہیں کے بیانات سے دیتے ہیں، مطلب یہ جو خلط جی ملت کر لیتے ہیں. دیکھیں جو تاریخی واقعات ہے نا، جو تاریخ ہے خاص طور پہ قرون اولیٰ کی، جو کسی اتھینٹک سورس سے، حدیث اور تاریخ میں یہی فرق ہے. تاریخی طور پہ آپ کو بہت سارے بیانات مل جائیں گے ایسے کہ جو آپ کو لگے گا کہ یہ کیا ہے. تو ہمیں وہاں پر حدیث اور تاریخ کا فرق بہرحال ملحوظ رکھنا ہوگا. اب مثلا یہ واقعہ ہے باغ فدق والا، حضرت عائشہ کا حضرت ابوبکر سے مطالبہ کرنا، پھر خلافت ملنے کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آتا ہے کہ انہوں نے ان کا گھر دروازہ جلا دیا اور یہ وہ. اب یہ جو واقعات ہیں یہ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملیں گے، اور اس میں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی دونوں طرف کے جو بہرحال سپورٹ کر رہی ہیں. اس کی پھر انٹرپریٹیشن الگ سے ایک بڑا میدان ہے. تو ایسے واقعات میں جو بتانے والا ہوتا ہے اس کی ٹون اور اس کا رویہ یہ بڑا میٹر کرتا ہے. مثلا حضرت اسحاق صاحب نے اگر اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کسی کانٹیکسٹ میں حضرت امیر معاویہ کی غلطی واضح کی ہے اور کچھ حقارت امیز انداز میں کی ہے تو آپ نے سامنے سننے والے کو تو وہ نہیں پتا سارے کانٹیکسٹ، آپ کو پتا ہے. تو آپ کی یہ ٹون اس کا ذہن بنائے گی، اور جو ذہن بنے گا وہ پھر آپ سے کو دو چار ہاتھ آگے جائے گا، وہ نہیں رکے گا کہیں پہ. اور بالکل یہی بات یہ مرزا جہلمی کے تناظر میں بھی ہو رہی ہے. اگرچہ کوئی آپ کو کوئی مل گیا کہ اس میں زیادتی ہوئی کسی کے ساتھ، مثلا حضرت فاطمہ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یا حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، تو یہ آپ کو مل گیا کوئی. لیکن اگر اسی ایک واقعے کو آپ اس انداز میں بیان کریں کہ ان کے آپسی تعلقات اور ان کی آپس کی جو خدمات ہیں
وہ ساری کی ساری پسے پشت چلی جائیں، اور یہ ایک واقعہ آپ کی اس غلط ٹون اور رویے کی وجہ سے وہ لوگوں کے ذہن میں ایسا بیٹھے کہ وہ سارا احترام بلا بیٹھے، تو یہ کوئی رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اہل علم والا یہ رویہ نہیں ہے، یہ ٹون بنانا یہ اہل علم والا مزاج نہیں ہے۔ دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں کون ایک دوسرے کو خود اپنا گلا پیش کرتا ہے؟ حضرت علی کی حضرت میر معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، اس میں پھر جنگ میں جو کچھ ہوتا ہے سارا کچھ ہوا ہے، لیکن کیا اس کے بعد وہ دونوں کافر ہو گئے؟ یہاں جیسے کہ یہ خوارج کہتے تھے، یہاں ان کا جو آپس میں وہ اس کے علاوہ تعلق ہے وہ ختم ہو گیا۔ حضرت علی کے ہی بیٹے حضرت حسن نے حضرت میر معاویہ کو کے ساتھ صلح کر لی، وگرنہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ذمہ داری ہمیں ملی تھی تو ہم کیوں ہوتا، جنگیں ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں امت کا اس میں نقصان ہے، تو حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو انہوں نے قبول کیا اور ساری زندگی اسی خلافت میں گزاری، ان سے وظیفے لیتے رہے۔ اب اس پورے سیناریو کو آپ بلا کے اور صرف ایک آدھ جملہ کوئی ایک آدھ واقعہ اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں ان شخصیات کی خدمات ساری کی ساری چلی جائیں، ان شخصیات کی ساری جمع پونجی چلی جائے اور ایمان سے خارج ہو جائیں اور ان کے احترام دلوں سے احترام نکل جائے، تو یہ تو زیادتی ہے امت کے ساتھ بھی۔ حضرت امیر معاویہ کا جو 19 سال کا دور ہے، آپ اس کو بعد میں آنے والے کسی بھی دور کے ساتھ کمپیئر کر لیں، خلافت راشدہ کو چلو ہم نہیں کہتے، بعد میں آنے والے کسی بھی دور کے ساتھ کمپیئر کر لیں تو یہ سنہری دور ہے اسلام کا، اور اس میں خدمات ہوئی ہیں، اس میں فتوحات ہوئی ہیں، اس میں لوگ یہ وہ سارا کچھ ہوا ہے، تو آپ کیسے اس کو اگنور کر دیں صرف ایک آدھ کسی واقعے کی وجہ سے یا اس کے آپ چپلش کی وجہ سے؟ اور اس میں دونوں طرف کا موقف یہ مبنی بر دلائل تھا، مبنی بر انصاف تھا، اس میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، پیدا کرنے والوں نے کر دیں، ایک واقعہ ہوا اس کو دو رائے گھر میں بن جاتی ہیں، گھر میں پکانا کیا ہے اس میں دو تین رائے آ جاتی ہیں اور اس میں کوئی ناراض بھی ہو جاتے ہیں لوگ، تو آپ اس کو اس تناظر میں کیوں نہیں دیکھتے کہ ہاں وہ بھی ٹھیک تھے اور ان کی طرف بھی حکمت عملی کا ایک تقاضا تھا کہ میں یہ کر لوں گا اور وغیرہ وغیرہ، تو لیکن وہ درمیان میں ایسی چپکرش بنی کہ لڑائی ہو گئی، تو اس کو آپ نے مجموعی طور پہ وہ احترام شخصیات کا برقرار رکھتے ہوئے بیان کرنا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں اس طرح کا خاص طور پہ یہ جو مرزا جیلوی ہے نا، یہ اس کے بارے میں کیونکہ وہ یوٹیوب اور یہ ہمارا آج کا ٹرینڈ ہے اور نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے، تو وہ ٹک ٹاک شک ٹاک اس میں بڑے مگن رہتے ہیں اور اس میں کوئی چیز آ جائے تو وہ پوچھتے ہیں استاد جی یہ کیا ہے، تو وہ کل بھی ایک دو طالب علم آئے ہوئے تھے، وہ کافی دیر بات کرتے تھے، میں نے کہا یار میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی بات اگرچہ چلو ٹھیک ہوگی، کوئی حوالہ شوالہ بھی دے رہا ہوگا، لیکن یہ بنیادی طور پہ بدتمیز آدمی ہے، اور اس کی ذات سے جہاں پر یہ بات آپ تک پہنچی ہے وہاں تک اس کی جو طبیعت کی بدتمیزی ہے وہ بھی آپ تک آئے گی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ جس چیز سے آپ جس شخصیت سے آپ کوئی علم لے رہے ہیں تو اس کا مزاج منتقل نہ ہو۔ مسلم کے مقدمے میں ایک بڑے عالم ہیں، بڑے امام ہیں، ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ فَانظُرُوا عَمَّن تَأْخُذُونَ دِینَکُمْ، کہ تم اس بات پر نظر رکھو کہ تم کس شخصیت سے دین لے رہے ہو، کیونکہ جب دین لوگے تو وہ شخصیت پوری کی پوری بھی تم اپنے اندر ایبزارب کرو گے، اس کا احترام پیدا ہوگا، اس کا یہ وہ، تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں جو ہوتی تو آپ کہہ لیں کہ پس منظر میں ہے، لیکن ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں کردار مزاج وغیرہ بنا رہی ہوتی ہیں، تو میرے خیال میں تو اسی طرح وہ جو مولانا اسحاق صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے علمی طور پہ بہت ساری چیزیں واضح کی، اور یہ جرت کا کام ہے، مرزا جیل میں بھی جرت کر رہا ہے نا، بابت شاہی کوئی نہیں، وہ جرت تو کر رہا ہے نا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی دکانداری پہ اس نے لات مار دی ہے بہت ساری جگہ پہ، لیکن اس کو اس اعتدال کے ساتھ کرنا یہ بہرحال ضروری ہے کہ آپ حق واضح کرتے کرتے کسی نئے باطل کو کا مینار نہ کھڑا کر دیں۔ جی
جزاک اللہ استاد جی، آج تو ہمارا بیسک سلیبس نہیں ہے لیکن کافی چیزیں نا وہ کلیئر ہو گئی، جزاک اللہ خیر۔ بہرحال یہ اہل قبلہ کی بات بحث جب ہم کرتے ہیں نا، آگے بڑھاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہو ہی جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال جو خیر الامور اوسطها، یہ بڑا بہترین اصول ہے شریعت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، درمیانہ اعتدال یہ ہمارے پوری شریعت کے اندر سمویا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعتدال ہے۔ وہ اعتدال بہرحال ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی شعوری کوشش کرنی چاہیے۔ مولانا امیر حمزہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو اس لیے مجھے اجازت دیں، میری ایک اور کلاس بھی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم متن پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ مولانا ثاقب صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی محنت کی وجہ سے کافی باتیں ہو گئیں، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔